رہ گئے جی بڑھیاں جو گے تے رہ گئے جی ایک دوجے دے گلمے پھڑن والے گلما بھی کدا پھڑنا ہے ماڑے دا آؤ پڑھو جو کو ماں نے پہلوان جمے ہیں جہاں آپ کی آواز نکلنی چاہیے تھی وہاں نکلی کوئی. اور بھائی وہ کوئی اللہ کا نام لو بھائی, چپ کر جاؤ یار, کہاں سے آ گئے ہو تم لوگ بھائی. وہ خدا کا نام لو یار, کوئی اللہ کا نام لو. کوئی عجیب بھائی نہیں میں نے دیکھا آج تو, یہ پہلی بار ہی کچھ. اللہ کا نام لو یار, کوئی کیا کرنا کیا چاہتے ہو تم لوگ بھائی. وہ خدا کا خوف کھاؤ یار, وہ انسانیت ہوتی ہے. بندے بن جاؤ یار, کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے. ادھر کو ڈی ایس پی بیٹھا ہو تو تم میں سے بڑے بڑے پھنے کھاؤں کی ضرورت نہیں, چوں بھی کریں. کیا اللہ کو تم نے اتنی کمزور سمجھ رکھا ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہ کریم ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ حلیم ہے. تو میرے خیال میں اب تک جتنا ہم نے غول کو پاڑا کیا نا, ہمارا بنتا یہی کہ چھت ہم پہ گرا دیا جائے نیچے. بالکل ماشاء اللہ تعالیٰ, بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے کہ جس طرح کے ہمارے کرتوت ہے نا, اللہ کے عذاب کے اندر ہم کسی بھی وقت جو ہے آ سکتے ہیں, اللہ کا عذاب ہم پہ گرفت فرما سکتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے اپنے قول, فعل, کردار, افعال اور کم از کم کہاں پر وہ مقدس جگہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو انہیں توبہ کرنی چاہیے. آگے آپ اس طرح جھگڑے آپس میں جیسے کتے لڑتے ہیں آپس میں, کسی کو حیا نہیں آئی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. بھائی اتنے پلوان ہوتے آؤ چلیے کشمیر کے بارڈر تے میں ویکھاں تہاڈے وچ کیڑا پلوان ہے. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ کسی کو حیا نہیں آ رہی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. کوئی ایک تیر کو شرم کر جائے تھوڑی جی. بھئی آؤ اتنا کو پہلوان ہے تو کھڑو, ہاتھ کھڑا کرو, فلسطین چلیے. ایک دوجے تے پلوان ہو سارے. جی بات صرف اتنی سی ہے کہ آج مسلمان جو ہے نا وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آگ بن چکا ہے, جبکہ اسے آگ بننا تھا کفار کے لیے, اللہ کے دشمنوں کے لیے. مگر المیہ یہی ہے کہ آج مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کی عزت کا بھی دشمن ہے, مال کا بھی دشمن ہے, اور اس کے ہر اس فعل کا دشمن ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا جلس ہوتی ہے یا مطلب حسد ہے, کچھ بھی حوالے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو وہ اپنے ہی بھائی کا آج دشمن بن چکا ہے, بجائے کہ وہ کافروں کا دشمن بنتا. تھی پتر ایک دوجے تے ہی پلوان ہو سارے. یہ ایڈے غیرت والے ہوندے تے کشمیر آزاد نہ کروا لیا ہوندا ہن تک تسی. اور یہ جو تم نے آگے کیا نا, یہ دلیروں کا نہیں, یہ بزدلوں کا کام ہے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا. میرے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اسی انہوں پلوان منتے ہی نہیں ہے جڑا کسی نے سٹ کٹ مارے, اسی پلوان انہوں مننے ہیں جڑا پی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پہ آپ نے ایک کافر پہ قابو پا لیا, اور اس کی گردن اتارنے کو ہی تھے کہ اس نے آپ پہ تھوک دیا, تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو وہ کافر کہنے لگا کہ حیرت ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے ہی والے تھے, تو میں نے تھوکا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کی خاطر نہ تمہاری گردن اتارنے لگا تھا, اور اب جب تم نے مجھ پہ تھوک دیا ہے تو اس میں میری ذات کا مسئلہ شامل ہو گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کوئی مطلب معاملہ ہو جائے کہ میں نے اپنے تم نے جو حرکت کی ہے اس کے غصے میں آ کے, اپنی اس تیش میں آ کر کے تو میں نے تمہاری گردن اتاری ہے. جبکہ ہم اپنے دشمن کو اگر ذات کا دشمن ہے تو ہم اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے, معاف کر دیتے ہیں. مگر جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بات آئے تو پھر ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے, گردنیں اتار دیتے ہیں. یہ جو آپ نے آگے ثبوت دیا نا, یہ آپ نے اپنے بزدل ہونے کا ثبوت دیا ہے. یہ ہم بزدل لوگ ہیں, یہ بزدلوں کا کام ہے حضرت. نہ کوئی شرم, نہ کوئی حیا, نہ کوئی اس بات کا احساس کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. یا آپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ انتہائی بزدل لوگ ہیں. وہ تھے دلیر میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن پہ عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کا اس طرح وار کیا کہ تلوار کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آئی. وہ گرفتار کھڑا ہے, حضرت علی کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا, فرمایا پہلے اینو پیاؤ. اس کو دلیری کہتے ہیں حضرت. یہ کوئی دلیری نہیں کسی کا گریبان پھاڑ لینا تو کسی نے چانڈ کٹ مارنی ہے. یہ بزدل لوگوں کا کام ہے حضرت. اتنا بھی آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا کہ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے. کیا آپ نے ثبوت دیا کہ توتے ہاں تسی بڑے سارے. آؤ ہاں پڑھو میرا گلما آ کے, جی کسی نے کوئی ہے پلوان.
جی اللہ کی قسم ہے، میں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، وہ ایک دفعہ پہلے معاملہ بننا تھا اتنا ہو جی مصباحی صاحب محفل چھوڑ، میرا اللہ کی قسم ہے دل کر رہا تھا میں اٹھ کے ٹر جاؤں، میں آ کدھر گیا ہوں یار، میں نے یہ رنگ پہلی بار دیکھا ہے کہیں اس طرح آپ مسجد میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، وہ پیس آ رہے انہوں تاڑ کے بیچارہ ماڑا ساؤنڈ والا ہے، آؤ جی کوئی ہے پلوان کے ہیلو میں بھی لاہڑی جیب تماشا بزدل لوگوں کا کام ہے بیٹا، دلیر لوگ جھرتے ہیں میرے بچوں، دلیر لوگ فرمایا پہلے اس کو پانی پلاتا ہے کو اپنے قاتل کو پانی، دسو صرف نعرے مارنے نے حضرت علی کے نام کا، تمہارے کردار میں تو علی ہے کوئی نہیں، تولتے وقت کدھر ہے علی، معاملہ کرتے ہوئے کدھر ہے علی، دکانداری کرتے ہوئے کدھر ہے علی، چیز بیچتے ہوئے کدھر ہے علی، تعلقات میں کدھر ہے علی، رشتہ داری میں کدھر ہے علی، اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو کدھر ہے علی، میرے علی تو نہیں تھے اس طرح کے، پتہ نہیں تم نے کو نیا علی پڑھ لیا جس کے نعرے مارتے ہو، وہ تو نہیں تھے اس طرح کے، فرمایا پانی پلاؤ اس کو، اس کے دل میں بغض علی تھا، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ کہیں پانی میں زہر نہ ملایا گیا ہو مجھے مارنے کے لیے، جب پانی کا پیالہ اسی طرح واپس آیا تو میرے علی پاک فرمانے لگے، فرمایا سنو تو نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواتا۔ میرے پاکستان کو اس طرح کے علی والوں کی ضرورت ہے، میرے پاکستان کو اس طرح کے علی والوں کی ضرورت ہے، بھائی اس طرح کے علی والے بنو، تو خدا کا خوف کھاؤ یار تھوڑا سا، تمہارے غصے ایک دوسرے پہ نکلتے ہیں، تمہیں ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے، ایک دوسرے سے گریبان پھڑنے والے ہو، میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جی کشمیر، تمہاری بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے، کسی کو غصہ نہیں آیا، تمہاری بیٹیوں نے ہندو فوجیوں کے بچے جنے، کسی کو غصہ نہیں آیا، کسی کی غیرت نہیں جاگی، وہ فلسطین والے آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں، کسی کو نہیں غصہ آیا، کسی کی نہیں غیرت جاگی۔ سچ بتانا ہے اس شب معراج پہ مسجد اقصی نبی پاک علیہ السلام کو پکار کے روئی ہوگی کہ نہیں روئی ہوگی؟ کیا مسجد اقصی رو کے صلاح الدین ایوبی کو آوازیں دیتی ہوگی کہ نہیں دیتی ہوگی؟ کتنے سال ہو گئے کشمیری آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، اور کوئی نہیں جے بننا پاکستان، اے نہیں جے آنے جوگے رہے کوئی بھی، اے رہ گئے جے بڑھیاں جوگے، تے رہ گئے جے ایک دوجے دے گلمے پھڑنا لے، گلمہ بھی کدھا پھڑنا ہے ماڑے دا، آؤ پڑھو جو کو مانے پلوان جمعے ہیں، میں دسا تن کوئی نہیں جے بننا، جاؤ اپنا اپنے آپ کو کچھ کر لو، اے نہیں جے آنے جوگے رہے کوئی بھی، اے ٹک ٹوکاں بڑھان دے جے، اے لاوے جوگے رہ گئے جے، خدا کا خوف کھاؤ یار، میں پھنس کدھر گیا یہ، وہ آج بھی وہ فلسطین والے ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا، ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا، اور میں کہتا ہوں حضرت رو کے شب معراج کو مسجد اقصی نے یہ شعر پڑھا ہوگا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ مصباحی صاحب نے ماشاء اللہ تعالیٰ بڑی زبردست بات فرمائی ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ نامرد ہو چکی ہے، ان کے اندر اب وہ دمخم نہیں ہے کہ یہ جہاد کر سکے کافروں کے ساتھ، یہ ٹک ٹاکر بن چکی ہے، یہ یوٹیوبر بن چکی ہے، اور اپنی زندگیوں کو انہوں نے اس روش پہ ڈال دیا ہے جس پہ یہود و نصارہ چاہتے تھے، اور انہوں نے بھی بخوشی اپنے آپ کو وہاں پہ ڈال دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نئی تعلیم لے کر کے تو کافروں کو زیر کر لیں گے، مگر سر سے لے کے پاؤں تک تو یہ خود یہودیوں کی پتلی بن چکے ہیں، تو انہوں نے کافروں کو کیا زیر کرنا ہے، یہ تو خود زیر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔